پشتو میں کہتے ہیں ڈیر خوش میں دے باران کو کچک ہوتے لے یاری لاس پور تک مختا ہے چھتا باران لوگوں نہ کرے. ایک بار پھر حالت زار بلوچستان میں اسپیشلی جو جنوبی پشتونخوا میں بارش کی وجہ سے اتنی زیادہ بارشیں ہوئی نہیں ہے. بلوچستان میں جو اسپیسیفک کیپیسٹی کے ساتھ بارشیں ہوتی ہے اسپیسیفک پروپورشن کے ساتھ اسی پروپورشن سے تھوڑی انکریمنٹ کے ساتھ بارشیں اگر ہو گئی تو جس فیلڈ انفراسٹرکچر کی وجہ سے آج میں جس ایڈورسٹی اور جن برے حالات کا میں شکار ہوں, جہاں سے میرا تعلق ہے لورا لائی, وہاں پہ تقریباً 6-5 بندے وہاں پہ لقمہ اجل بنے جس میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں, پانی کے ساتھ وہ بہہ گئے اور ان کے جو گھر ہیں کافی زیادہ گھر مسمار ہوئے وہاں پہ, تو حالات کافی زیادہ ایڈورس ہیں. اسی طرح قلعہ سیف اللہ میں تقریباً 5-6 بندے اسی طرح لقمہ اجل بنے, ان کے گھر بہہ گئے. اور اسی طرح جو مشرقی بائی پاس کوئٹہ ہے اس میں بھی تقریباً 7-8 کے لگ بھگ بندے وہاں پہ بھی لقمہ اجل بنے ہیں. تو دیکھیں حالات اس حد تک ہے نہیں جس طرح جن کے اثرات اتنے زیادہ ایڈورس آ رہے ہیں. اور اگر دوسری طرف ہم بات کر لیں, چونکہ فائنینشیل اور جو اکانومک وہاں کی ایکٹیویٹیز ہے اسپیشلی لائف اسٹاک جو ہے مویشی وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی وہاں پہ. اس ایکٹیویٹی میں مطلب جو کافی زیادہ جانور مرے ہیں اسپیشلی مستقل سائڈ پہ, باقی جو درگ ہے اور ہمارے مرغا کی رسائی میں ہرنائی میں کافی زیادہ مختلف جگہوں پہ نقصانات ہوئے ہیں. اسپیشلی میں آج جنوبی پشتونخوا کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ٹل ڈیٹ ہم یہ رو رہے تھے کہ بارشیں نہیں ہو رہی, لوگ مختلف اسٹیپس اٹھائیں تاکہ بارشوں کو کھینچ سکے, درخت لگائیں, اپنے جنگلات کو پروٹیکٹ کریں, واٹرنگ میں جو واٹر یوزیج ہے اس کے ریگولیشنز کو ان کا خیال رکھیں. گورنمنٹ سے بھی ہمیشہ یہ ہماری ریکویسٹ رہی ہے. لیکن آج جو 2 قطرے بارش زیادہ ہو گئی ہے, یعنی انفراسٹرکچر اس حد تک فیلڈ ہے, جو آج جو اثرات آئے ہیں, جو آج یعنی لگ بھگ 28 سے لے کے 30 بندے اگر ویریس جگہوں پہ لقمہ اجل بنے ہیں, کافی زیادہ مالی اور جانی نقصان ہوا ہے اکراس جنوبی پشتونخوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اور بہت بڑی نیچرل کیٹاسٹروفیز یا ایسے کیٹاسٹروفک سچویشن آتے جیسے بہت بڑے فلڈز ہوں یا کافی زیادہ وہ ہو والکینو ایرپشن ہو یا بڑے بڑے زلزلے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس وقت یہ اتنے بڑے نقصانات فیس کرتے ہیں. یہاں پہ تو 2 گھنٹے بارش نہیں ہوئی اور ایریا کی حالت آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے. دا اونلی ریزن از فیلڈ انفراسٹرکچر. آج انفراسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں ذرا. ہم نے ہمیشہ رویا ہے کہ ہیلتھ, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر, بیٹر اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے, میں ایون اگر یہ بتا پر اکانومک پرائورٹائزیشن میں اگر یہ بتا دوں کہاں لگژریز کہاں کمفرٹس, تو شاید جو نیڈس کے زون میں ہیں اور وہ بھی پرپے نہیں کر پا رہے ہیں. ٹل ڈیٹ ہم یہی رو رہے تھے اور بار بار ہم نے یہ بات کری ہے, ہر ویریس اداروں کو, تمام اتھارٹیز کو, گورنمنٹ کو ہم نے یہی کہا ہے کہ خدارہ اس چیز کو فوکس کیا جائے. جو بلوچستان میں ریکوائرڈ ڈیم ہے, جو ڈگنگ ہے سے یا جو واٹر سٹوریج ہے جو ریکوائرڈ ہے وہ نہیں ہے, بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ 10 گنا کم ہے تو ابھی شاید ہمارے فکر غلط نہ ہو. بارہا ہم نے انہیں یاد دلانے کی کوشش کری ہے کہ یہ سول آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. انفراسٹرکچر کے 2 ٹائپس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مین انفراسٹرکچر ہے جیسے روڈ کا کنسٹرکٹ کروانا, بڑے بڑے پائپ لائنس بچھوانا, یا سی پورٹس یا وی کین سے ایئرپورٹس یا ریل وے بچھانا, یہ سارا کام اس انفراسٹرکچر میں آتا ہے. اور اگلا ہے پبلک سروس ڈیلیوری. پبلک سروس ڈیلیوری میں یہی آتا ہے کہ آپ یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرنے, یعنی لوگوں کو بجلی پرووائڈ کرنا, لوگوں کو واٹر سپلائی کرنا, لوگوں کو گیس پرووائڈ کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسی میں آتی ہیں. واحد سولوشن تو یہی ہے کہ پریویس گورنمنٹس کی جو پلاننگ ہے, پریویس گورنمنٹس کے جو سینکشنز ہوئے, جو آلریڈی انہوں نے جو پروجیکٹس منظور کرے, آپ اسی کو پروسیڈ کر سکیں. یعنی 15-20 سال تک جب تک آپ ایک سنگل پلاننگ پہ نہیں جائیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ اس ایریا کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. مختصر سی آبادی ہے اپنے ایریا کی, لیکن سٹل وہ ان مینیجیبل کیوں ہے. یہ تمام نقصانات ہیں, چاہے جانی ہو چاہے مالی نقصان ہو, بہت ہی زیادہ بلکی نقصان ہے, بہت ہی انکمپنسیٹیبل نقصان ہے جس کا کوئی ازالہ ہی نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں چونکہ بہت حد تک جانی نقصان ہوا ہے, تقریباً 28 سے 30 بندے لقمہ اجل بنے. تو 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر رسپانسبلٹی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ صوبائی حکومت پہ آتی ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد انہیں اس حد تک اتھورائزڈ کیا گیا ہے 18ویں ترمیم میں کہ وہ 10 ارب تک اگر کوئی پروجیکٹ ہو وہ خود ہی سینکشن کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 ارب تک اگر کوئی پروجیکٹ ہو اور اس کی منظوری ہو جائے اسپیشلی اپنے ایریا کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انف ہوگا اور بالکل سفیشینٹلی ہم اپنے جو سینیٹری سسٹم ہے اس کو ہم لوگ کور کر سکتے ہیں اس میں. تو آج یہ جو نقصان ہوا ہے, آج یہ جو اگر لوگوں کے گھر بہے, لوگوں کی جو پوری کی پوری آبادیاں چلی گئی ہے, لوگ مطلب ان کے مویشی مر گئے, اس میں
लोगों ने जानी नुकसान का सामना करा है। मैं समझता हूँ कि ये लॉस बारिश की ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल नहीं है, ये लॉस सिर्फ और सिर्फ फेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हुआ है, और इस फेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पॉन्सिबल सूबाई हुकूमत है, मोस्टली ज़्यादातर ये सूबाई हुकूमत है। और अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ने मिलकर तकरीबन पाकिस्तान को $500 मिलियन इसी मद में दिए थे। किस तरह खर्च हुए वो पैसे BRT आप लोगों के सामने है, कहाँ खर्च हुए, बलूचिस्तान को इसमें कितना हिस्सा, स्पेशली जनूबी पश्तूनख्वा को कितना हिस्सा मिला, उसमें सब कुछ आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद जो रियासत के जो लोन्स लिए गए हैं, उसके जो कर्ज लिए गए हैं, मिसाल से समझाने की कोशिश करूँ, अगर आप पाकिस्तान है और आपका मंथली जो इनकम है और आपका जो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपए है, तो आप पे टोटल कर्जा इस वक्त 90 लाख रुपए है। आप लगा लें कि हर बंदा किस हद तक कर्जदार बन रहा है। तो ये कर्जा सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे सूबे वालों पर नहीं है, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या दूसरे हेल्थ, एजुकेशन, जो हमारे रोडों के हालात हैं उस पर तो मैं समझता हूँ कि पिछले महीने से लेके ऑलरेडी हम इस पर डिटेल्ड बात कर चुके हैं। पिछले महीने से लेके यानी 35-38 दिनों में हमने तकरीबन अपने 100 से भी ज़्यादा जाने को ही है अपने प्यारों के, जो शायद मैं समझता हूँ उसका कोई अजाला भी नहीं है ऐसे नुकसान के। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मोस्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आती है। तो खुदारा जो हमारा रवैया है, बार बार हम शिकायतें करते रहते हैं, एहतजाज से ही प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर, एक मिनीचर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने से ये मसाइल हल नहीं होने वाले। मुकम्मल तौर पर उन असम्बलीज़ के सामने हम बैठे, उन्हें बताएं कि ये हमारी हालत है। मैं समझता हूँ कि अगर आज जानवर भी बोल सकते थे और इतने नुकसान उठाने के बाद शायद वो ये रियलाइज़ कर लेते कि यार हमें अपने हुकूक के लिए, अपने जो हमारे बाजार हैं उनके सामने अपने डिमांड्स नहीं बल्कि एहतजाजन हमें जो एडवर्सिटी है, जो हालत ज़ार है, उसको मुकम्मल तौर पर डिस्क्लोज़ करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि खुदारा ये हमारी हालत है, ज़रा रहम करिएगा। गवर्नमेंट से भी हमारी यही बार बार अपील रही है, लेकिन पता नहीं वो सो रहे क्या, मतलब इनको दिखाई नहीं दे रहा। 28-30 बंदे लगभग इस बार मरे। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि कोई ताज़ियती ट्वीट भी नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि इस हद तक लापरवाही और रेकलेसनेस कहीं भी दिखाई नहीं दी यार। एक ताज़ियती ट्वीट भी हम लोगों ने कहीं नहीं देखा। तो खुदारा ये उनकी सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, क्योंकि बहुत हद तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आती है। तो हम असेंबलियों के सामने बैठे एहतजाज करें, तो अपने हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल एजेंट्स बने बैठे हैं, तो खुदारा उनको हम बताएं ये हमारी हालत है। आप जाके पता नहीं अपनी पूरी डीजे खान को ले लिया है, अपने पैसे से थोड़ी लिया है, मेरे पैसे खा के आप लोगों ने वही जायदादें बनाई हैं। तो खुदारा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप म्यूज़िक प्रोग्राम के लिए इतनी बड़ी तादाद में आते हैं तो फकाट से अपने इन मसाइल को, अपने इन जेन्युइन मसाइल को हल करने के लिए, जहाँ पे हमेशा हमें जानी माली नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो खुदारा इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाइएगा। थैंक यू।